وضو کرتے وقت انسان اپنی انگلیوں کا خلال کس طریقے سے کرے، تو جاننا چاہیے اس صورت میں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ کار یہ نقل کیا ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر تر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائے۔ یہ صورتحال، مثلا یہ میری انگلی ہے، یہ پیچھے کا حصہ اور یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ اب فقہا لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی، اب کسی بھی ہاتھ کو لے لیجیے، آپ سیدھے ہاتھ کو لے لیجیے یا الٹے ہاتھ کو لے لیجیے، یہ اس طریقے سے آپ ایک ہاتھ کو رکھیں اور یہ دوسرا ہاتھ ہے، اس طریقے سے ہم اوپر اس ہاتھ پر رکھ دیے، اوپر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیے۔ اب یہ میرا ہاتھ بھیگا ہوا ہے، وضو کر رہے تو بھیگا ہوا ہے، تو اس طریقے سے یہ بھیگا ہوا ہاتھ ہم اس طریقے سے رکھ رہے ہیں، اور یہ جو گپھے ہے، یہ جو درمیان کی جو انگلی کے گپھے ہے، اس گپھے والے کے اندر یہ پانچوں انگلی کو اس طریقے سے داخل کر کے اس طریقے سے ہلا دے، یہ جو ہے ہمارا خلال انگلیوں کا شمار کر لیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے یہ ہاتھ کا کر لیجئے، پھر یہ ہاتھ کا کر لیجئے، یہی فقہاء کرام نے انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ کار جو ہے مستحب نقل کیا ہے۔ اور جب پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے لیے شروع کرے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، الٹا ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو ہے داہنا ہاتھ اور یہ ہے بایاں ہاتھ، تو یہ الٹا ہاتھ ہے، تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سب سے زیادہ کون ہے ہماری؟ یہ انگلی ہماری چھوٹی ہے۔ اب اس چھوٹی انگلی کا ہم استعمال کریں، یہ ہم کو فقہاء ترتیب بتلاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے، فقہاء لکھتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں۔ داہنے پیر، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو لے لیے، اب یہ سیدھا پیر جو ہوتا ہے، سیدھا، یہ سیدھا ہاتھ ہے تو سیدھے ہاتھ کا سیدھا پیر جس کو داہنا کہتے ہیں، دائیں پیر کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں سے خلال کی ابتدا کرے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں، پیر اٹھانا یہ تھوڑا بے ادبی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے، تو میں آپ کو ہاتھ پہ بتلا دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے پیر پر قیاس کر لیں کہ اس طریقے سے ہم کو انگلی کا خلال کرنا ہے پیر کی۔ یہ دیکھیے میرے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، یہ چھوٹی انگلی، اور یہ فرض کیجئے کہ یہ میرا جو ہے الٹا سیدھا پیر ہے، تو سیدھا پیر کا یہ سب جو چھوٹی انگلی ہے تو ہم اس طریقے سے خلال کریں، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے۔ اب پھر جب سیدھے پیر میں ہم کو کرنا ہے تو سیدھے پیر میں بھی اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ سیدھا پیر کا یہ انگوٹھا ہے تو یہ انگوٹھا، پھر یہ اس طریقے سے چھوٹی انگلی، یہ فرضی طور پر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ یہ اب ایسا کریں گے تو یہ انگوٹھا ادھر سے آئے گا، تو یہ انگوٹھا، اس کے بعد پھر یہ تو آخر میں یہ چھوٹی انگلی آ جائے گی۔ اس طریقے سے ہمارا پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ یہی مستحب طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خلال کی ابتدا کرے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر لا کر کے اس کو ختم کرے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک فرضی طور پر ہاتھ کی انگلیوں کا دکھلا کر کے بتلایا کہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کے 20 انگلیوں کا صحیح طریقے سے خلال ہو جائے گا، اور ہمارا جو شک و شبہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں عموماً ہوتا ہے کہ پیروں کی انگلیوں کے درمیان سوکھا رہ جاتا ہے اور پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس خلال کرنے سے ہم کو یہ شک و شبہ دور ہو جائے گا، اور مستحب طریقے سے جو ہے ہم وضو کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ شامی کے اندر ہے وَتَخْلِيلُ
اصابع الیدین بالتشبیک والرجلین بخنصر یدہ الیسری، اس طریقے سے جو ہے بخنصر رجلہ الیمنی، اور پھر شامیہ میں اس کی تفصیل جو ہے نقل کی ہے، وکیفیتہ قال الرحمۃ انہ یجعل ظہرا لبطنی لئلا یکون اشبہ باللعب، اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے اصل میں نقل کی ہے، تو میں تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ اصل میں اس تفصیل کو جو ہے شامی کا جو ہندی نسخہ زکریا بک ڈیپو دیوبند کا، اس کی پہلی جلد 239 صفحہ، اور جو شامی بیروت کا چھپا ہوا اس کی پہلی جلد 214 صفحہ، کتاب المسائل اس کی 153 صفحہ پہلی جلد کے اندر عنوان ہے انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ۔ ان کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یہی تفصیل ملے گی۔ اس تفصیل کے مطابق ہم وضو کرتے وقت اپنی انگلیوں کا صحیح طریقے سے خلال کریں تو ہمارا کامل وضو اور مستحب وضو بھی ادا ہو جائے گا۔